إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ عز و جل نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت سے واعظ، داعی اور ناصح پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فرمان مبارک کے اندر جس چیز کو سب سے بڑا واعظ قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مبارک ارشاد ہے، کفا بالموت واعظا، کہ سمجھانے کے لیے موت بہت بڑا واعظ ہے۔ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے ہر کسی پر آنا ہے۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیشگی ہے تو ایک عرش والے رب کے لیے ہمیشگی ہے۔ اس موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جائے انسان کتنی ہی منتیں کر لے وہ ٹلا نہیں کرتا۔ اگر ہمیشگی کسی کو ہوتی اس دھرتی کے اوپر تو امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کبھی مدینے میں نہ بنتی۔ جب نبی نہ رہے اور وہ کون سا مائی کا لال ہے اور وہ کون سی ذات ہے اور وہ کون سی ہستی ہے اور وہ کون سا انسان ہے جو اس موت سے بچ سکتا ہے؟ جس نے اس موت کو یاد رکھا اس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ٹوٹا کرتا، وہ اپنے رب کو بھلایا نہیں کرتا، اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تتمنوا الموت، کبھی اللہ کے بندو موت کا سوال نہ کرنا، موت نہ مانگنا۔ ہم تنگ آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں نا، اس زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے، مر جائیں گے تو جان چھوٹے گی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کبھی اللہ سے موت نہ مانگیے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تعلمون ما اعلم، اس آخرت کے جہان کے حوالے سے اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جان لو تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل میں یہ گمان ہوا، یہ خواہش ہوئی،
میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کے عذاب کی ایک جھلک دکھا دے، صرف ایک جھلک۔ پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر آدم کے بیٹے نے قبر کے عذاب کی ایک جھلک دیکھ لی، اپنے کسی مردے کو زمین میں دفن نہیں کرے گا۔ یہ قبر میری اور آپ کی کھلی ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اس قبر کے قریب کر رہا ہے، اور یہ اتنی شدید ہے، یہ اتنی وحشتناک ہے، یہ اتنی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو لے کر چلے، قبر پہ بیٹھے، اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور کہا ہے میرے صحابہ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، جس قبر سے کوئی نہیں بچ سکتا، جس موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ سوچئے ذرا، 30 سال 40 سال ہماری عمریں گزر گئی، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کی لاش، انسان کی میت قبر کی طرف چلتی ہے، چلنی ہے نا میری اور آپ کی لاشیں بھی قبر کی طرف، آج غیروں کی لاشوں کو کندھا دیتے ہو، کل کوئی تمہاری لاش کو کندھا دے گا۔ آج تم کسی کو غسل دیتے ہو، کل کوئی تمہیں غسل دے گا۔ آج کسی کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کراتے ہو، کل کوئی تمہارے یتیموں کو چپ کرائے گا۔ آج کسی کے جنازے کے ساتھ چل کر جاتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کے ساتھ چل کر جائے گا۔ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ کامیاب ہے وہ جس نے اس قبر کو یاد رکھا۔ یہ کمرہ جس کو آپ نے اور میں نے سجا رکھا ہے، جس میں لائٹنگ ہے، جس میں اے سی ہے، جس میں فریج ہے، جس میں قالین ہے، جس میں صوفہ سیٹ ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہے، یہ تو پچھلوں کا ہے۔ آپ کا اور میرا کمرہ تو یہ قبر ہے۔ اے اپنے کمرے کو سجانے والے، کیا تیری قبر میں روشنی ہو گئی؟ اپنے کمرے کو اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں سے مزین کرنے والے، کیا قبر کے اندر ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی میت قبر کی طرف چلتی ہے، 3 چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، مالہ اہلہ وعملہ۔ اس کا مال، لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ سعودیہ میں رہا کرتا تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں کمایا کرتا تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کا اتنا بینک بیلنس تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کے پاس اتنی مال، اتنی دولت، اتنی زمینیں، اتنے مربوں کا مالک تھا۔ لیکن رب محمد کی قسم، غور کیجئے، آپ سوٹ سلاتے ہو، درزی کے پاس جاتے ہو، اسے کہتے ہو ایک جیب یہاں لگانا، ایک جیب سائیڈ پہ لگانا، ایک جیب شلوار میں لگانا۔ کبھی کسی کے کفن کی جیب دیکھی ہے؟ آپ سوٹ سلواتے ہو، درزی سے سل کر آتا ہے، پھر دھوبی سے دھلوا کر پریس کرواتے ہو۔ کسی کا کفن بھی کبھی دیکھا سل کر آیا ہو، کہیں سے استری ہو کر آیا ہو؟ مالہ، یہ مال جس کی وجہ سے آج اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ مال مال مال، صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، 24 گھنٹوں کی فکر کیا ہے؟ 10,000 سے 20,000 کیسے ہوں گے؟ ایک 100 روپے کی انگوٹھی آپ نے اپنی انگلی میں پہنی ہے، واللہ مرنے کے بعد یہ انگوٹھی بھی کوئی قبر میں نہیں جانے دے گا، یہ مال چھین لیا جائے گا۔ جس مال کو کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بولا، کبھی لوگوں کا قرض دبایا، کبھی بہنوں کا حق مارا، کبھی کچھ کیا، کبھی کوئی پاپڑ بیلا،
جس مال کے لیے اللہ کو ناراض کیا، کبھی بینک میں سود پر پیسے لیے، کبھی بیاج پر لوگوں کو دیا، آج یہ مال مجھے قبر کے اندر تنہا چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ اہلہ، اہل و عیال، یہ بھی ساتھ نہ رہیں گے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا عزیز، کسی کا دوست اس کی قبر میں نہیں اترے گا۔ جتنی محبت کرنے والے ہوں گے وہ سب سے پہلے قبر میں ڈال کے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے۔ یرجع اثنان، دو چیزیں واپس آئیں گی، ایک مال اور ایک اہل و عیال۔ آج اللہ سے ناراضگی کا ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ سے دوری کا ایک سبب یہ اہل و عیال، یہ اصدقاء، یہ دوست۔ جانتے ہیں فلم دیکھنی حرام ہے، لیکن دوست کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج تو جمعرات ہے، میں کرائے پر VCR لے کر آیا ہوں، آؤ بیٹھ کر انڈین نئی فلم آئی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جانتا ہے بیوی کو پردہ کروانا واجب ہے، لیکن سوچتا ہے اگر بیگم کو بھائی سے پردہ کروا دیا، دیور اور جیٹھ سے، تو بھائی ناراض ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، اللہ رسول کو سائیڈ پہ رہنے دو، ماحول کے مطابق چلا کرتے ہیں۔ اہل و عیال کو راضی رکھتے ہیں۔ بیگم فون کرتی ہے واپس آ رہے ہو، تو آتے ہوئے ایک بڑے سائز کا کلر ٹیلی ویژن CD پلیئر لانا نہ بھولنا، کیونکہ گھر کے اندر کیبل عام ہو گئی ہے اور ہمارے گھر کے اندر وہی پرانا بلیک اینڈ وائٹ TV چلتا ہے۔ جو کسی نے کہا، دوستوں کو راضی رکھا، بیگم کو راضی رکھا، ماحول اور معاشرے کو راضی رکھا، برادری اور بھائیوں کو راضی رکھا، ایک اللہ کی رضا کی فکر نہیں کی۔ اللہ کی قسم، یہ مال بھی چھوڑ کر چلا گیا، یہ اہل و عیال بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ یبقى واحد، ایک چیز ایسی ہے جس نے مجھے اور آپ کو قبر میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے عمل۔ اقرا کتابک، اپنی ڈائری پڑھیے، اپنے 24 گھنٹوں کو چیک کیجئے، کیسے عمل کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، ایک ڈراؤنی شکل کا نوجوان آئے گا، نفرتیں، بدبو، تعفن، گندگی، شکل ہے بدناک۔ یہ پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ وہ زبان حال سے کہے گا، اب پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ انی عملک سیئ، میں تیرے وہ گندے کرتوت ہوں جو دنیا پہ کر کے آیا۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، لیکن تو پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں لگا ہوا۔ مؤذن کہتا رہا مسجدوں کو آباد کر لے، تو گانوں اور فلموں کی مجلسوں کو آباد کرتا رہا۔ انی عملک سیئ، میں تیرے وہ گندے کرتوت جو دنیا میں کر کے آیا، آج اصل شکل میں تیرے سامنے ہوں، تیرے عذاب کے اندر مزید اضافے کا سبب بنوں گا۔ تیرے کمرے میں روشنی تھی، یہ قبر اندھیریوں کا گھر ہے، تاریکی کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، سانپ اور بچھو کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پر روزانہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے، اگر ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ اللہ دنیا پر گرا دے، پوری دنیا سڑ کر تباہ ہو جائے۔ گرمی آنے پر AC لگانے والوں، ٹھنڈے کپڑے پہننے والوں، سردی آنے پر ہیٹر کا انتظام کرنے والوں، جرسیاں خریدنے والوں، یہ قبر بھی آ رہی ہے۔ اس کے لیے کیا ہماری تیاری ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے آوازہ پڑے گا، اعلان ہوگا، منادی کرنے والا کرے گا، ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا، اس کی سوچ گندی، اس کا عقیدہ گندا، اس کا کردار گندا، افرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو، اس کے اوپر جہنم کی آگ کی چادر چڑھا دو، اس کے لیے اس کی قبر میں جہنم کا گڑھا، جہنم کا دروازہ کھول دو، یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔
اس کو سناؤ، ذق، چکھ اللہ کے عذاب کو۔ تو کہا کرتا تھا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، بابر آئے